بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه وسلم على كان رسوله الكريم توابا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہمیں اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان جو ہے وہ صحیح مسلم شریف سے اور صحیح مسلم شریف میں سے کتاب الایمان سے وہ عرض کرنے کی سعادت جو ہے وہ میں حاصل کر رہا ہوں. یہ فرمان اقدس جو ہے یہ گویا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جتنے بھی احکام آئے ہیں اور جتنے بھی عقائد آئے ہیں ان عقائد اور احکام کی گویا کہ مختصر اور جامع ان کا بیان جو ہے وہ اس حدیث پاک کے اندر ہے. اور اس حدیث پاک میں اسلام کا جامع اور مختصر بیان وہ آپ کو اگر اکٹھا آپ لوگ کسی ایک مقام پر دیکھنا چاہیں تو وہ اس حدیث پاک میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلمانوں کو اس حدیث پاک میں وہ مل سکے گا. جو بڑی خاص بات ہو یعنی جس طرح نوٹس بناتے ہیں، یہ میں آپ کی تھوڑی اصلاح کر دوں، جو نوٹس بناتے ہیں وہ پھنکتر جو ہیں پوائنٹس مختلف وہ لکھتے ہیں. ہر بات کا اس طرح جو بھی بیان کی جائے وہ لکھنا ضروری نہیں ہوتا، پھر توجہ کم رہ جاتی ہے، سمجھنا زیادہ ضروری ہے. بالفرض میں آپ کو ایک مثال شروع میں دے دیں، بالفرض اگر کوئی آدمی ایک لفظ بھی نہ لکھ سکے، حتیٰ کہ اپنا نام بھی نہ لکھ سکے، تو وہ آدمی جو ہے وہ بھی روز محشر اس وجہ سے نہیں پکڑا جائے گا کہ تو لکھ کیوں نہیں تھا سکتا. احکام کا سمجھنا اور سمجھ کے عمل کرنا یہ زیادہ ضروری ہوتا ہے. بہرحال حدیث پاک میں ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک کی روایت فرماتے ہیں. قال حدثنی ابی عمر بن الخطاب، حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ مجھے میرے ابا جان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات بیان کی. قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات یوم، فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق کہ ایک دن ہم سارے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے. اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر. فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے
کہ ایک ایسا شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا شدید و بیاد الثیاب، کہ اس نے انتہائی سفید لباس جو ہے وہ پہنا ہوا تھا، بڑا اعلیٰ قسم کا، بڑا خوبصورت انتہائی سفید رنگ والا لباس اس نے پہنا ہوا تھا. شدید سواد الشعر، اور وہ شخص جو ہے اس کے انتہائی گہرے سیاہ بال جو تھے وہ اس کے تھے. لا یری علیہ اثر السفر، مگر فرماتے ہیں کہ اس پر سفر کے آثار کوئی نہیں تھے. یہ ایک بات جو ہے وہ توجہ کے ساتھ سننے والی ہے. ولا یعرفہ منا احد، فرماتے ہیں اور نہ ہی ہم جتنے بھی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی انہیں پہچاننے والا نہ تھا. اب یہ بات ذرا رک کر توجہ کے ساتھ سمجھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص ہے جس کو جاننے والا ہم میں سے کوئی بھی شخص مکی یا مدنی صحابی کوئی بھی اسے جانتا نہیں تھا. اچھا، اور وہ شخص جو ہے اس کے انتہائی سفید لباس تھا، انتہائی گہرے سیاہ رنگ کے اس کے بال تھے، اور وہ تھا تو مسافر مگر اس پر سفر کے اثرات کوئی نہیں تھے. اب بات کو سمجھ رہی ہیں کہ جب بندہ سفر کرتا ہے یا کسی ایسے علاقے میں دور دراز جاتا ہے تو بے شک بندہ جہاز یا گاڑی کا بھی سفر کرے تو اس پر سفر کے آثار ہوتے ہیں، بندے کو تھکاوٹ ہوتی ہے، لباس خراب ہوا ہوتا ہے، یا کوئی نہ کوئی ایسی چیز ظاہر کرتی ہے کہ یہ بندہ سفر سے ہو کے آ رہا ہے. فرماتے مسافر بھی تھا اور ہم میں سے کوئی شخص اس کو جانتا بھی نہ تھا، مگر اس کے باوجود ہم حیران تھے کہ اس پر سفر کے آثار کوئی نہیں. بالکل تر و تازہ سفید لباس میں اور سیاہ بالوں والے ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حتیٰ کہ وہ مجلس میں آیا تو اس نے دائیں بائیں ہم سے سلام کلام نہیں کیا، سیدھا جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بیٹھ گیا. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آنے والے کے بیٹھنے کا سٹائل جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں وہ بیٹھے کیسے؟ وہ اس طرح بیٹھا وہ شخص آنے والا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پہ تشریف فرما تھے وہ حضور کے قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ اس کے گھٹنے جو ہیں وہ حضور کے گھٹنوں کے ساتھ مل گئے، اتنا قریب ہو کے بیٹھا. وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اس نے اپنے ہاتھ جو ہیں یہ اپنی رانوں پر رکھ لیے. اچھا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا التحیات کی شکل میں بیٹھنا، کس شکل میں بولیے؟ التحیات، تشہد ہم جسے کہتے ہیں، جسے تشہد بیٹھتے ہیں، بالکل اس طرح بڑے ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں وہ شخص بیٹھ گیا. بیٹھ کے آگے کیا عرض کرتا ہے؟ وقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام. آگے عرض کرتا ہے حضور کی بارگاہ میں، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اسلام کیا ہے. کون سی چیز کیا ہے؟ بولیے اسلام. اب یہاں سے وہ مضمون شروع ہو رہا ہے جس کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنا سٹیپ بائی سٹیپ آگے جو ہے اس سارے کورس کے اندر انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کی اہم باتیں بیان کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کیا ارشاد فرمایا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اسلام کا سب سے پہلا سبق اور سب سے پہلا عقیدہ ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے آپ خود جو ہے وہ اسلام کی تعریف جو ہے اس کو توجہ کے ساتھ سن لیں۔ فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے، بولیے نا، اللہ کے رسول ہیں۔ اور دوسری چیز کیا بیان فرمائی؟ فرمایا بتقیم الصلاۃ، اور اسلام یہ ہے کہ تو نماز کو قائم کر۔ پہلی چیز کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا یہ کام کر کہ تو 5 وقت کی نماز کو قائم کر۔ بتؤتی الزکوٰۃ، اور تیسری چیز یہ ہے کہ تو زکوٰۃ کو ادا کر۔ بتصوم رمضان، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ تو رمضان المبارک کے روزے رکھ۔ بتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور پانچویں اور آخری چیز یہ ہے کہ اگر تمہیں اللہ توفیق دے، استطاعت دے، تو بیت اللہ کا حج کر۔ فرمایا یہ سارا اسلام ہے۔ یہ کیا ہے؟ سارا اسلام ہے۔ قال صدقت، یہ بات ذرا توجہ سے سمجھیے ذرا۔ ایک سائل کسی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے، اور آ کے سوال کرتا ہے، تو سوال کرنے کے بعد وہ سائل خود ہی کہتا ہے جی آپ نے بالکل درست جواب دیا ہے۔ ایسا بالعموم عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ سائل تو لا علم ہوتا ہے، وہ تو سوال کر رہا ہوتا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ وہ سائل جس کو حضور یہ جواب عطا فرما رہے تھے وہ حضور کو کرتا ہے قال صدقت، حضور آپ نے سچ فرمایا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ حضور آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے، عجیب سائل ہے، خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی اس کے جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے، یعنی سائل بھی ہے اور بکرفتے بھی کرتا ہے کہ آپ کا جواب بالکل صحیح ہے۔ فرماتے ہیں ہم حیران ہیں مگر خاموشی کے ساتھ وہ سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں۔ پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے قال فاخبرنی عن الایمان، فاخبرنی عن الایمان، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے یہ تو ارشاد فرمائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ کیا کسے کہتے ہیں؟ بولیے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ، فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان رکھ۔ کس پر ایمان رکھ؟ بولیے، اللہ پر۔ بملائکتہ، اور اللہ کے سارے فرشتوں پر ایمان رکھ۔ بکتبہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں اتاری ہیں انسانیت کی ہدایت کے لیے ساری کتابوں پر ایمان رکھ۔ برسلہ، اور سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک فرمایا جتنے بھی رسول آئے ہیں، نبی آئے ہیں، سب پر ایمان رکھ کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ بل یوم الآخر، اور آخرت کے دن یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھ۔ تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، اور اس بات پر ایمان رکھ کہ جو کچھ خیر یا شر ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تقدیر کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یعنی سب سے پہلے آپ اس کو آہستہ آہستہ ریپیٹ کریں گے میرے ساتھ۔ جب حضور سے ایمان کا پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ ایمان رکھ اللہ پر،
کس پر بولیے؟ اللہ پر، اور اللہ کے فرشتوں پر، اور اللہ کی کتابوں پر، اور اللہ کے سارے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ چیزیں جب ہم سارے اپنے بچوں کو کتابیں پڑھاتے ہیں، چھوٹی نماز کی کتابیں، تو اس میں سب سے پہلے لکھا ہوتا ہے ایمان مفصل۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ارشاد فرمائی۔ پھر حضرت عمر فاروق کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ قال صدقتا، وہ سائل پھر حضور قرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا ہے، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کیا کہتا ہے؟ قال فاخبرنی عن الاحسان، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کہ احسان کسے کہتے ہیں؟ کیا کسے کہتے ہیں؟ احسان۔ احسان بتھیر اس مقام پر نیکی، کہ نیکی کا اصل کنسپٹ جو ہے وہ کیا ہے، احسان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس حال میں کر گویا کہ تو اپنے رب کا دیدار کر رہا ہے، گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اور احسان کا کم سے کم درجہ کیا ہے؟ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اگر تو یہ تصور کنسپٹ ایسا تیرے ذہن میں نہیں مستقل بیٹھتا تو کم سے کم اتنا تو خیال رکھ کہ اللہ ہر وقت تجھے دیکھ رہا ہے، وہ ہر وقت تجھے دیکھنے والا ہے۔ فرمایا نیکی یہ ہے، احسان یہ ہے کہ بندہ اس بات کو سمجھ لے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظارہ اور اس کی دید اور اس کی زیارت کر رہا ہوں۔ اور ایسا مرتبہ یقیناً اولیاء کاملین میں سے بہت اعلیٰ اولیاء جو ہوں ان کو یقیناً اس درجے کا کوئی نہ کوئی رتبہ جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ ہم عام مسلمان اگر اتنا بھی سمجھ لیں اور اپنے من میں یہ بات بٹھا لیں کہ اللہ ہر وقت ہمیں دیکھنے والا ہے، تو یقین جانیں جتنی بھی ہماری کوتاہیاں ہیں، جتنی بھی ہماری غلطیاں ہیں، جتنی بھی ہماری کمزوریاں ہیں، وہ ساری ایک ایک کر کے شاید ایک ہی دن کے اندر ختم ہو جائیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اسلامی تعلیمات کی ساری تعلیمات کا جو مغز ہے، جو روح ہے اس کی، وہ روح کیا ہے کہ بندے کے اندر یہ کیفیت احسان جو ہے یہ پیدا ہو جائے۔ وہ اذکار کے ذریعے سے پیدا ہو تب، وہ فرائض کے اوپر مستقل عمل کرنے سے پیدا ہو تب، نوافل زیادہ ادا کرنے سے ہو تب، زیادہ مال و دولت رزق حلال اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے سے ہو تب۔ اسلامی تعلیمات کا مقصود، منتہا اور اس کی اصل اور اس کا نسب العین وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت جو ہے اس کے دل میں یہ کنسپٹ کم سے کم بیٹھ جائے کہ میں جس مقام پر ہوں، میں بازار میں ہوں یا میں گھر میں ہوں، میں مسجد میں ہوں یا جاب پر ہوں، میں کالج میں ہوں یا سکول میں ہوں، میں کھیل کے میدان میں ہوں یا دنیا کے کسی کونے پر ہوں، میں بچہ ہوں یا بوڑھا ہوں، عورت ہوں یا مرد ہوں، میں جس حال میں ہوں، دن میں ہوں یا رات میں ہوں، ہر حال میں میرا اللہ مجھے دیکھنے والا ہے۔ اگر یہ کیفیت احسان کسی کے اندر مستقل پیدا ہو جائے اور اللہ کریم کرم فرمائے تو ایسا ہو جاتا ہے۔ اگر کیفیت احسان ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو یہ کیفیت احسان جو ہے یہ اسلامی تعلیمات کا کمال ہے، اس کا تھوپ ہے، اس کو ٹاپ ہے۔ اور اس ٹاپ کے حصول کے لیے بندے کو محنت کرنا پڑتی ہے، کوشش کرنا پڑتی ہے، غلطی ہوتی ہے بار بار اپنی اصلاح کرنی پڑتی ہے۔ بندہ اس صراط سے، صراط مستقیم سے اتر جاتا ہے، بار بار اوپر چڑھنا پڑتا ہے۔
ایک محنت ہے، ایک کوشش ہے، ایک لگن ہے، ایک ہمہ وقت صبح سے لے کر شام تک یہ کوشش ہے جو ساری عمر ہمیں کرنی ہے حتیٰ کہ ہم قبر میں اللہ کے حضور جا پہنچے. یہ ہمیشہ کوشش کرنے والی، مگر کیفیت احسان کا حاصل کر لینا یہ مومن کا جو ہے وہ نصب العین اور اس کی زندگی کا ٹارگٹ ہے. وہ جیسے بھی نصیب ہو سکے اس کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور اگر یہ سفر دشوار گزار اور مشکل لگے تو پھر کسی مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت ہونی چاہیے جس سے سفر جو ہے مزید آسان ہو جاتا ہے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، میں پوری حدیث پاک جو ہے وہ برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں ورنہ ہمارا جو ہے وہ اتنا موضوع انشاءاللہ تعالی چلے گا، مگر میں برکت کے لیے آگے بھی پڑھ دیتا ہوں. پھر عرض کرتا ہے حضور کی بارگاہ میں، قال فاخبرنی عن الساعہ، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے اطلاع ارشاد فرمائیے قیامت کے متعلق، قیامت کے متعلق مجھے بتائیے. قال مل مسئول عنها بعلم من السائل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً حکمت بھرا ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا اس کے جواب میں، حضور نے فرمایا کہ جواب دینے والا کون سا شخص؟ بولیے، جواب کون دے رہا تھا؟ بولیے کون جواب دے رہا تھا؟ حضور خود جواب دے رہے تھے. حضور نے فرمایا کہ جواب دینے والا جو ہے وہ سوال کرنے والے سے اس معاملے میں زیادہ نہیں جانتا. یہ حکمت بارہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے، ورنہ دیگر مقدس مقامات پر حضور نے اس کے علاوہ بہت سی نشانیاں جو ہیں وہ قیامت کی بیان فرمائیں. حتیٰ کہ قیامت کے آنے میں ایک مومن کو 1400 سال 1450 سال سے اتنی علامات حضور نے بیان کی کہ ایک مومن کو ایک ذرہ برابر بھی اس میں شک نہیں رہتا. مگر اس مقام پر یہ فرمایا، اس کی تفصیل جو اس مقام پر کرنا میرا مقصود نہیں ہے، ورنہ اس میں میں زیادہ ڈیٹیل سے عرض کرتا. فرمایا حضور نے کہ جواب دینے والا جو ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ اس بات کو نہیں جانتا. پھر سائل نے کیا سوال کیا؟ پھر وہ عرض کرتا ہے قال فاخبرنی عن امارتها، وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اچھا اگر اب زیادہ ڈیٹیل میں ارشاد نہیں فرمانا چاہتے تو سائل نے پھر دوسرا سوال کیا. عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو ارشاد فرمائیے قیامت آنے کی علامات کیا ہیں، قیامت آنے کی علامات جو ہیں وہ کیا ہیں. اور اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 علامتیں بیان کرنے پر اکتفا فرمایا. قال ان تلد الامۃ ربتها، پہلی علامت حضور نے بیان فرمائی. فرمائے قیامت آنے کی ایک نشانی اور ایک علامت یہ ہے کہ اس وقت سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی ہے، بالکل سر پہ آ پہنچی ہے. یا رسول اللہ کب؟ فرمایا جب اس طرح ہونے لگے کہ جب باندیوں سے ان کے آقا پیدا ہوں. ان تلد الامۃ ربتها، فرمایا جب باندیاں اپنے آقا پیدا کریں. اس کا مفہوم جو محدثین نے شارحین نے کئی اس کے مفہوم بیان کیے ہیں. ایک مفہوم جو ہے وہ اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان عورتوں کے ہاں جو اولادیں پیدا ہوں گی وہ اولادیں بیٹے بیٹیاں اپنی ماؤں پر اس طرح حکم چلائیں گے گویا کہ جس طرح مالک جو ہیں اپنی نوکرانیوں کے ساتھ بولتے ہیں. یہ حضور نے علامت بیان فرمائی. جتنی بھی سسٹرز ہیں یا آپ کے ذریعے ہمارے مسلمان بھائی بیٹے لڑکے ہیں ان کو اس مفہوم کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے. فرمایا کہ اس وقت قیامت آ جائے گی، بالکل قریب آ پہنچے گی جب باندیاں اپنے آقا پیدا کریں. یعنی مسلمان عورتوں کے ہاں ایسی اولادیں پیدا ہوں کہ جو اپنی ماؤں کے ساتھ جو ادب کی جگہ ہے، جو احترام کی جگہ ہے، جو احترام والی شخصیت ہے، جس کی قدموں کے اندر اللہ کریم نے جنت رکھ دی ہے، اور
اور جس کی رضا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے، اور جس کے قدموں میں جنت رکھی گئی ہے، اور جس کا پیار کرنا، جس کے ساتھ ادب کرنا، احترام کرنا، یہ دین کا بنیادی تقاضا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ کریم کے بڑے فرمان ہیں، حضور کے بڑے فرمان ہیں احادیث میں، فرمایا وہ مائیں جو خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں کہ اولاد ان کی خدمت کرے، مگر ایسا ہو جائے گا کہ اولاد اپنی ماؤں کے ساتھ یوں سلوک کرے گی گویا کہ جس طرح آقا جو ہے، ایک مالک جو ہے، اپنی نوکرانی کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ اولادیں اس طرح بولیں گی اپنے والدین کو، اولادیں اس طرح باتیں کریں گی اپنی ماؤں کے ساتھ، ایسے حکم چلائیں گی بجائے ریکویسٹ کرنے کے، یعنی ماں باپ پہ حکم چلایا جاتا ہے یا ریکویسٹ کی جاتی ہے؟ بولیے نا، ریکویسٹ کی جاتی ہے، مگر وہ بجائے ریکویسٹ کرنے کے، بجائے ان کی خدمت کرنے کے، بجائے ان کے ساتھ پیار محبت ادب کے ساتھ بولنے کے، ایسا ان کے ساتھ سلوک کریں گی گویا مالک اپنی نوکرانیوں کے ساتھ جس طرح کرتے ہیں۔ فرمایا جب تمہارا یہ حال ہو جائے سمجھ لینا قیامت بالکل قریب آنے والی ہے۔ دوسری علامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، فرمایا بَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری علامت یہ ہے کہ جب برہنہ پا لوگ، برہنہ تن لوگ اور تنگ دست بھوک سے مرنے والے چرواہے یعنی بکریاں چرانے والے لوگ، برہنہ پا کہتے ہیں جس کو پہننے کے لیے جو ہے وہ جوتا بھی نہ ملتا ہو، برہنہ تن کہتے ہیں جو شخص ڈھنگ سے لباس بھی نہ پہنتا ہو، جو اتنا ظاہری طور پر غریب ہو جس کو اچھا کپڑا بھی نہ ملے۔ فرمایا بان تر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان۔ فرمایا جب وہ لوگ جن کو پہننے کو کبھی جوتا میسر نہیں ہوگا، جن کو پہننے کو کبھی اچھا لباس میسر نہیں ہوگا، اور تنگ دست چرواہے ہوں گے، غریب لوگ ہوں گے، بکریاں چرانے والے لوگ ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ وہ لوگ اتنی اتنی اونچی بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگ جائیں گے۔ فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے کہ کبھی جن لوگوں کی اکنامکلی پوزیشن ایسی تھی، ان کی حالت یہ تھی کہ وہ لوگ اچھا لباس نہیں تھے پہن سکتے، اچھے جوتے نہیں تھے خرید سکتے، اور ایک خاص علامت بیان فرمائی کہ تنگ دست چرواہے جو قومیں ہوں گی، یعنی جو بکریاں چرانے کا کام کاج نسلوں سے کرتے آ رہے ہوں گے۔ اب اس سے فرسٹ آف فرینڈ سب سے پہلے جو قوم سامنے آتی ہے وہ قوم عرب قوم ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں سب سے زیادہ بکریاں اس علاقے میں چرائی جاتی تھی، اور عرب بکریاں چراتے تھے، اور سٹل صحراؤں کے اندر وہ لوگ چراتے ہیں، اور ہزار ہزار بکریوں کے اور کئی ہزار بکریوں کے ریوڑ ان کی ملکیت میں ہوتے تھے۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر علم پر قربان جائیں جو اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائی تھی کہ آج آپ دیکھیں تو سب سے بلند عمارات جو ہیں وہ عربوں کے پاس ہیں، پوری دنیا میں برج الخلیفہ، برج العرب، اور دنیا کی سب سے ہائیسٹ بگ سٹل جو ہے وہ دبئی والوں کے پاس ہے۔ اور آپ شہر دبئی کے اندر جائیں، متحدہ عرب امارات UAE میں آپ چل پھر کے دیکھیں تو بڑی بڑی بلند عمارات کے جن کو دیکھنے کے لیے انسان جو یوں سمجھتے ہیں جیسے آسمان تک نظر جا ملی ہو، درمیان میں کوئی خلا بھی نظر نہیں آتا۔ اور سٹل آپ مکہ معظمہ چلا جائیں، بڑی بڑی اونچی عمارات جو ہیں وہ حرم شریف کے سامنے جو ہیں وہ کھڑی کر دی گئی ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامت ایک بیان فرمائی تھی، فرمایا جب تنگ دست چرواہے غریب لوگ اور ایسی قومیں جن کو کبھی لباس اور جوتے تک نہیں ملے، اور خاص طور پر بکریاں چرانے والے لوگ، فرمایا وہ لوگ جب اونچی اونچی عمارات قائم کرنے لگ جائیں تو سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی، سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی۔ قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر اتدري من السائل قلت الله ورسوله اعلم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو آیا تھا اس نے یہ چند باتیں حضور کی بارگاہ میں پوچھی، اور پوچھ کر جو ہے وہ وہاں سے چلا گیا۔
جب چلا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ارشاد فرماتے ہیں قال لی یا عمر اتدری من السائل، اے عمر کیا آپ جانتے ہیں یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ اسی مقام پر ایک اگلی روایت ہے جس میں حضور نے فرمایا جب وہ اٹھ کے شخص چلا گیا، حضور نے صحابہ کو کہا یہ جو شخص ابھی اٹھ کے گیا جا کے اس کا پتہ کرو، اس کو واپس بلا کے لاؤ، صرف صحابہ کو بتانے کے لیے۔ صحابہ کہتے جب ہم گلی میں گئے تو جو اٹھ کے ہمارے سامنے گیا تھا ہمیں گلی میں نظر نہیں آیا، واپس حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ وہ مسافر نظر نہیں آیا، پتہ نہیں خدا جانے کہاں چلا گیا۔ اس مقام پر حضور نے فرمایا اے عمر آپ کو پتہ ہے یہ آنے والا سائل کون تھا؟ حضرت عمر کہتے ہیں قلت اللہ ورسولہ اعلم، حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے، میں تو نہیں جانتا۔ اور یہ صحابہ کرام کا یاد رکھیے گا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال کرتے تھے صحابہ کرام پر تو اکثر صحابہ کرام ان الفاظ کے ساتھ حضور کو جواب دیتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، یا رسول اللہ آپ جانے یا آپ کا رب جانے، ہمیں تو اس کی خبر نہیں ہے۔ یعنی نسبت علم میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیا کرتے تھے۔ ایسی دوری نہیں تھی جو آج امت کو جو ہے وہ بعض لوگوں کو پرابلم ہو گئی ہے۔ صحابہ کرام کا اکثر جملہ آپ کو ملے گا حدیث پاک کی، جو چاہے آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اکثر مقامات پر جب حضور نے سوال کیا صحابہ سے کہ صحابہ بتاؤ اس معاملے میں، تو صحابہ نے اکثر یہی عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ علم رکھے یا اللہ کا رسول علم رکھے، ہمیں تو علم نہیں ہے۔ حضور نے پوچھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عمر آپ جانتے ہیں یہ کون تھا؟ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، یا رسول اللہ آپ جانے یا آپ کا رب جانے۔ قال فإنہ جبریل، فرمائیے جس کی زیارت آپ سب نے کی ہے نا انسانی شکل میں، یہ آنے والا جبریل تھا۔ یہ آنے والا کون تھا؟ سیدنا جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کیا لینے آئے تھے؟ اتاکم یعلمکم دینکم، اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا دے، اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا دیں اور تمہیں آداب مجلس نبوت جو ہے وہ سکھا دیں کہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے کا ادب کیا ہے، تاکہ قیامت تک جو لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے آئیں ان کو خبر ہو کہ جہاں سے علم دین حاصل کیا جاتا ہے وہاں پہ کے آداب اور ان کے تقاضے جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ علم کا یاد رکھیے گا، علم کا ادب کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ کس چیز کے ساتھ بولیے؟ ادب کے ساتھ۔ علم دین کا ادب کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ جس ذریعے کے ساتھ آپ علم دین حاصل کر رہے ہیں، جس استاد سے علم دین حاصل کر رہے ہیں، جس پیر و مرشد سے علم دین حاصل کر رہے ہیں، اگر اس کا اور اس کی نسبتوں کا ادب نہیں ہے تو شاید چند الفاظ، چند عبارتیں، چند رٹے رٹائے جملے تو آپ کو یاد ہو جائیں، علم دین نہیں مل سکتا۔ علم دین کے حصول کے لیے ادب بڑا لازم ہے۔ جس طرح حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور آ کر حضور کی بارگاہ میں دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، حضور کی بارگاہ میں دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھ جو ہیں وہ اپنے ران کے اوپر رکھ لیے اور باادب طریقے کے ساتھ پھر حضور کے قرب میں گئے، حضور کے قرب میں اتنا قریب ہوئے۔ یہ بھی اصلاح ہے آج کے مسلمانوں کے لیے کہ جن کو 25 سال بھی ہو گئے ہیں مساجد کے اندر علم دین پھیلاتے ہوئے، ان کو آج بھی اسٹیج پہ کھڑے ہو کے یہی کہنا پڑتا ہے بھائی یہ دیواریں چھوڑ کے آگے آ جاؤ۔ آپ بات میری سمجھ نہیں؟ یہ اپنے بیٹوں کی اصلاح آپ نے کرنی ہے، اپنے بھائیوں کی اصلاح آپ نے کرنی ہے، آپ کے جو شوہر ہیں ان کی اصلاح آپ نے کرنی ہے، جنہوں نے بھی سیکھنے اصلاح تو وہی کریں گے نا۔ یعنی 15 25 سال سے بھی جو لوگ خدمت دین کر رہے ہیں ان کو بھی یہی کہنا پڑتا ہے جمعے والے دن آگے پیچھے بھائی یہ دیوار چھوڑ کے آگے آ جائیں۔ اس سے جو ہمارا رویہ ہوتا ہے وہ ہمارے من کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، مطلب یہ جو چلا بھی گیا ہے وہ علم دین کے حصول کے لیے نہیں گیا، بس وہ 2 رکعتیں پوری کرنے گیا ہے کہ یا اللہ کس وقت آئے گا، اور وہ بھی بے دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ جہاں سے علم دین حاصل کرنا ہو اس کا طریق حضرت جبریل امین نے یہ بتایا کہ جتنا قرب مل سکے، جتنا قریب ہو کے بیٹھ سکو اور جتنے ادب سے بیٹھ سکو، جتنے احترام سے بیٹھ سکو، نہ ادب کو چھوڑو نہ قربت کو چھوڑو، ورنہ قریب رہ کے عام طور پر بے ادبی ہو جایا کرتی ہے۔ قربت میں یہ آزمائش ہوتی ہے،
جو شاگرد استاد کو زیادہ پیارے ہو جائیں وہ بے ادبی بھی کر بیٹھتے ہیں، جو مرید زیادہ مرشد کے قریب ہو جائیں ان مریدوں سے بے ادبی ہو جایا کرتی ہے۔ یعنی قربت کے اندر ادب کا ہونا یہ بڑا کمال ہے کہ بندہ قریب بھی ہو اور با ادب بھی ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث طیب میں حضور نے مکمل طور پر اسلام اور ایمان کا بیان فرما دیا، اسلام اور ایمان کا بیان فرما دیا۔ اب اس سے اگلی جو روایت ہے اس میں اعمال پہلے ہیں، عقائد بعد میں ہیں، مگر اس روایت میں یہ ہے کہ حضور نے عقائد پہلے بیان فرمائے اور اعمال جو ہیں وہ بعد میں بیان فرمائے۔ جس طرح دین کے اندر ترتیب ہے، پہلے عقیدہ اور اس کے بعد عمل۔ سب سے پہلی چیز کون سی ہے دین میں؟ عقیدہ۔ بولیے کون سی چیز؟ عقیدہ، اور عقیدے کے بعد عمل۔ اس ترتیب کے ساتھ ہم حضور نے جو عقائد یہاں پر بیان فرمائے یہ سب جو 6 عقائد ان پر ایک ایک دن صرف حدیث پاک کی روشنی میں جو ہے، ایک دن توحید پر، پھر رسالت پر، پھر قیامت پر، پھر ملائکہ پر، پھر تقدیر پر، پھر کتابوں پر۔ اس طرح ہم آگے ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ پہلے عقائد کو بیان کریں گے، روز کا کوشش کریں گے ایک عقیدہ جو ہے وہ بیان کر سکیں، اور اس کے بعد اعمال جو حضور نے بیان فرمائے ان کا بیان فرمائیں گے، بیان جو ہے وہ عرض کریں گے، اور بقیہ تعلیمات مصطفی جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس طرح ترتیب کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بیان کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا آنا جانا قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس کو آپ سن لیں۔ سوال یہ کہ کچھ میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں جو ٹیوب کی شکل میں ہوتی ہیں، جیسے الرجی کے لیے یا درد کے لیے، فار ایگزامپل آئی بکس کا لکھا ہوا ہے، یا کوئی اور ایسی میڈیسن جو درد کو ختم کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے جلد کے اوپر۔ اگر میں یہ کویسچن درست سمجھاؤں تو کیا ایسی روزے کی حالت میں اس کو استعمال کرنا ٹھیک ہے؟ روزے کی حالت میں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ جو چیز ٹیوب کی شکل میں جو ہے وہ جسم کے اوپر جو ہے وہ لگنے والی ہو، اس کو جو ہے وہ روزے کی حالت میں استعمال جو ہے وہ کیا جا سکتا، اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے۔ سمندری سپی میرے خیال میں لکھا ہوگا ہماری سپروگ میں جسے کہتے ہیں، مختلف کلر مختلف ڈیزائن کی گھر میں ڈیکوریشن کے طور پر رکھنی مناسب ہے یا نہیں؟ مختلف کلرز میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ڈیزائننگ میں آپ یوں کہہ لیں کہ ایسا ڈیزائن نہیں ہونا چاہیے کہ جو کسی جاندار کی تصویر کے مشابہ ہو، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ جس سے ہمارے ہاں گھروں میں عام طور پر جانوروں کے جو ہے وہ ماڈل وہ چینی وغیرہ کے بنے ہوتے ہیں، وہ پتھر ٹائپ کے ہوتا ہے، کہیں شیر بنا ہوا ہے، کہیں چیتا بنا ہوا ہے، کہیں کیٹ بنی ہوئی ہے، کہیں ڈاگ بنا ہوا ہے، اس طرح یعنی وہ ماڈل ہوں۔ کلر میں تو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کی جو شیپ ہے، ڈیزائن جو ہے وہ ایسے جاندار کسی سے نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ اس کو جو ہے وہ یعنی مجسمہ سازی کے طور پر جو ہے وہ اسلام میں اچھی نظر سے اس کو نہیں دیکھا گیا۔ اس سے گریز کرے بقیہ ڈیکوریشن بھی جس بھی قسم کے ہوں آپ گھر کی خوبصورتی کے لیے استعمال کر سکتے، اس میں شرعی طور پر کوئی حرج جو ہے وہ نہیں۔ یہ ختم شی بھی ہو جائے گا، دعا بھی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جواب بھی جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔